ہم لیکچر نمبر 6 ہے جی آج، ٹیکنالوجی ایز این انیبلر ان انٹرپرینورشپ۔ اب دیکھیں جی، انٹرپرینورشپ ہوتا ہے جی کاروبار، بزنس، ٹھیک ہے، تجارت۔ تو ٹیکنالوجی کیا ہوئی؟ ٹیکنالوجی سے مراد کمپیوٹر کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال، ان ایسے ریسورسز کا استعمال جن کی مدد سے آپ اپنے بزنس کو بڑھاوا دے سکیں، ترقی دے سکیں۔ Whilst entrepreneur enabling is about working with and supporting individuals, entrepreneurship enablers are those who make it possible for entrepreneurs to emerge and grow in the first place۔ دیکھیں، انٹرپرینور انیبلنگ کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، وہ جو کاروباری ٹیم آپ نے بنائی ہے ان سب کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ اب کاروبار کو آگے بڑھانے چیزیں کیا ہیں؟ ایسی تمام ایفرٹس جس سے جو اس ٹیم میں کام کرنے والے سارے بندے ہیں ان سب کو ترقی ملے، ٹھیک ہے۔ جب سارے مل کے کام کریں گے تو صرف بزنس گرو نہیں کرے گا بلکہ اس بزنس کو چلانے والے بھی ترقی کریں گے، وہ بھی پیسہ کمائیں گے، وہ بھی اپنی لائف سٹائل، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر بنائیں گے۔ دے افیکٹ دا انفراسٹرکچر اینڈ دا کلچر دیٹ ادر ڈیمونسٹریٹ از امپورٹنٹ ان ریجنریشن۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اس سے کیا چیز امپروو ہوتی ہے؟ جب آپ اپنا بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں تو جتنا بھی اس کا انفراسٹرکچر ہے، جو بھی اس کے آپ وسائل استعمال کر رہے ہیں، جب آپ اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بزنس گرو نہ کرے۔ ری جنریشن کیا مطلب ہے؟ ایک نئی زندگی ملے گی آپ کے کاروبار کو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی تھی اس متعلق، اور یہ آپ 30ویں کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک بندہ عام دکان پہ بیٹھ کے اگر کوئی چیز سیل کر رہا ہے اور اس کی وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتا تو اپنے بزنس کو گرو نہیں کر رہا ہوگا، اس کی آڈینس کم ہوگی، کم لوگوں تک اپنا وہ کاروبار کو بتا رہا ہوگا، بڑھا رہا ہوگا، اپنی کاروبار کو پھیلا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہی سیم بندہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال شروع کر دے، فیس بک پہ لائیو آنا شروع کر دے، اپنی پروڈکٹس کو، چیزوں کو لائیو دکھانا شروع کر دے، ٹک ٹاک پہ آ جائے، یوٹیوب پہ آ جائے، انسٹاگرام پہ آ جائے، فیس بک پہ آ جائے، تو اس کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ جب زیادہ ہوں گے تو اتنے سارے لوگوں میں سے اس کی سیلز بڑھیں گی، کوئی نہ کوئی تو ضرور خریداری کرے گا۔ ٹیکنالوجیز پلے ویری امپورٹنٹ رول ان ٹوڈیز ورلڈ آف ماڈرنائزیشن ٹو ہیلپ گرو انٹرپرینورشپ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کاروباروں کو بڑھانے میں ٹیکنالوجی نے بہت اہم رول ادا کی۔ جب آپ ٹیکنالوجی کا لفظ سنیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ سے کیا مراد ہے؟ نیٹ یوز کرنا، موبائل کا یوز کرنا، کمپیوٹر کے ریسورسز کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز فار انٹرپرینورشپ۔ اب آپ دیکھنا ہے کہ کاروبار کے لیے ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں اور وہ بھی ڈیجیٹل۔ دیکھیں، ایک بندہ دکان لے کر بیٹھتا ہے نا، تو یہ دکان بھی اس کا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ مال رکھ کے بیٹھے گا اور آنے والے گاہکوں کو ڈیل کرے گا۔ لیکن وہی بندہ اگر فیس بک پہ اپنا پیج بنا لیتا ہے اور وہاں پہ بھی اپنی پروڈکٹ کی چیزوں کی تصویریں بنا کے اپلوڈ کرتا ہے، ساتھ قیمتیں بتاتا ہے، گاہکوں کو ڈیل کرتا ہے، تو یہ بھی اس کا پلیٹ فارم ہوگا۔ لیکن کون سا پلیٹ فارم ہوگا بچوں؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ کون سا پلیٹ فارم ہوگا؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ Entrepreneurship is widely advocated as a primary driving force for innovation and economic growth۔ کہتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ، اچھا دیکھیے، انٹرپرینورشپ میں بزنس جب آپ لفظ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیں کہ بزنس بہت بڑا جی کوئی کمپنی یا گروپ آف کمپنیز، نو۔ بزنس انٹرپرینورشپ کا مطلب ہے اسمال بزنس بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی تھی کہ اگر آپ بچوں کے کپڑے بھی سیل کر رہے ہیں چھوٹے لیول پر تو یہ بھی انٹرپرینورشپ ہے، اور اگر آپ ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں تو وہ بھی انٹرپرینورشپ ہے۔ کاروبار چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو کہتے کاروبار یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہا گیا کہ جو ہے نا، ایک تو جدت پسندی آتی ہے، نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگوں کا لائف سٹائل ماڈرن ہوتا ہے، اور ایک ملک کی ترقی میں یہ چیزیں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گیون ٹوڈیز ٹیکنالوجیکل اینڈ ڈیجیٹل چیلنجز، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ ان پرٹیکولر از اے فینومینن آن دا رائز۔ آج کے دور کو اگر آپ دیکھیں، جو آج
کا دور جا رہا ہے، انتہائی ایڈوانس دور، اس میں جو ہے نا ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ، آن لائن کاروبار کرنا، کہ ای کامرس، وہ چیز بہت بڑی ہے، اس نے بہت ترقی کی ہے، بہت تھرو دا ڈیجیٹائزیشن آف ایگزسٹنگ بزنس. ایک تو اپنے آلریڈی کاروبار کو ڈیجیٹائز کرنا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ دکان پہ کام کر لیکن ساتھ وہ ڈیجیٹلی بھی کرے گا، تو یہ اس نے آلریڈی اپنے بنے ہوئے کاروبار کو ڈیجیٹائز کیا. اینڈ دا کریشن آف ڈیجیٹل انٹرپرائز، یا ایک بندہ شروع ہی آن لائن کرتا ہے، کوئی دکان نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں، وہ شروع ہی ای کامرس کرتا ہے، اپنے گھر کے کمرے میں ایک کونے پر سامان رکھ کے آن لائن شروع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ڈیجیٹل انٹرپرائز. پلیٹ فارمز ایگزسٹ ایٹ مین لیول، پلیٹ فارم بہت سارے ہیں، دے کین رینج فرام ہائی لیول پلیٹ فارمز that enable a platform business model to low platform that provide a collection of business. پلیٹفارمز ہائی لیول کے بھی ہو سکتے ہیں اور لو لیول کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ ٹیکنالوجی کیپبلٹیز دیٹ ادر پروڈکٹس اور سروسز کنزیوم ٹو ڈیلیور دیئر اون بزنس کیپبلٹیز. اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹ فارمز چھوٹے لیول پر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے لیول پر بھی ہو سکتے ہیں. سم کامن اینڈ دا موسٹ ریناؤنڈ examples of successful digital platforms اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم. بار بار آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرنا یہ چیز آج کی نئی چیز ہے، کامن ہے، زیادہ استعمال کی جانے والی ہے. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، لنکڈ ان ہے. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے آپ لنکڈ ان سے واقف نہ ہوں، لیکن فیس بک اور انسٹاگرام سے ہوں. ٹویٹر بھی بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو کاروباری ہیں وہ تو سارا یوز کرتے ہیں. ڈیجیٹل بزنس پلیٹ فارم پرووائڈ، اب جو ایک بزنس کا پلیٹ فارم جو ڈیجیٹل ہوگا وہ کیا مہیا کرے گا؟ میکانزم ٹو ریکمبائن دا ٹیکنالوجیز in ways to deliver new business capabilities in innovation and transformative ways. ہے وہی بزنس، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، عام طریقوں سے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ڈیجیٹل کرتے ہیں تو ایسی ٹیکنیکس کمبائن ہو جاتی ہیں، ٹیکنالوجی کو جب آپ ملا لیتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، بزنس پھیلتا ہے، گرو کرتا ہے، جدت پسندی اس کے اندر آتی ہے، اور اس بزنس کے آپریٹ کرنے کے طریقے نئے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیا پن آ جاتا ہے. اٹ پرووائڈس اے لاجیکل لیئر that separates the business logic for digital transformation from the technology application that power it. یہ پرووائڈ کرتا ہے ایک لاجیکل لیئر، جس سے جو بزنس لاجک ہے جس میں آپ نے ٹیکنالوجی کمبائن کر کے اس کو چلایا تھا. اب دیکھیں ایک عام بندے کے بزنس کرنے میں اور آپ جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، ان طریقوں میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بزنس گرو کرنا بات کی بات ہے، لیکن آپ کے طریقے بہرحال اس عام بندے سے مختلف ہو جائیں گے جو سے دکان میں بیٹھ کے کسی پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کر رہا ڈیجیٹل، اور ایسے ہی بیٹھ کے سیل کر رہا ہے. آپ کا طریقہ اس سے مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈیجیٹل پلیٹ فارم، سوشل میڈیا اینڈ میڈیا شیئرنگ پلیٹ فارم لائک انسٹاگرام، یوٹیوب پہ آپ شارٹس بنا کے ویڈیوز بنا کر اپنے جو ہے فالوورز کو، سبسکرائبرز کو بتا سکتے ہیں جی کہ میں یہ سیل کر رہا ہوں، یہ قیمت ہے، یہ اس کا سٹف ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ مٹیریل ہے. نالج پلیٹ فارمز، اب یہ اس میں پلیٹ فارمز ڈیجیٹل کون سے ہوتے ہیں بچوں؟ جیسے سوشل میڈیا ہیں، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک. ٹھیک ہے جی، فیس بک، سارے سے اندر آتے ہیں. نالج پلیٹ فارم سچ ایز کورا اور ریڈٹ. اچھا، نالج یہاں سے لوگ نا کوشچنس کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو جو کمیونٹی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق آنسر کرتی ہے. سروس اورینٹڈ پلیٹ فارم لائک ایئر بی این بی، ای کامرس پلیٹ فارم لائک علی بابا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں، دیز آر کالڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم. اور یہ سارے کے سارے آپ استعمال کر کے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ٹائپس آف پلیٹ فارم ماڈلز ہے، یہ فکر اتنی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر. آج ہمارا چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ہو گیا ہے اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کا شروع کریں گے. ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر آج کا سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ.